آپ سارے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، ہوٹل خالی پڑے ہیں، کوئی ٹورسٹ اس ملک میں نہیں آتا۔ پختونخوا کا حال دیکھ لے جا کے، 70% انڈسٹری بند پڑی ہے پختونخوا میں۔ سارے جو بھی پیسے والے لوگ ہیں پشاور کے اندر، وہ سارے اسلام آباد میں گھر لے رہے ہیں۔ بزنس کون سی سب سے زیادہ چل رہی ہے وہاں؟ اغوا کر کے پیسے لینا۔ ہر کوئی طالبان بن جاتا ہے، لوگوں کو پکڑتا ہے، یعنی نہ کسی کی جال مال کی حفاظت ہے، اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جو 60 لاکھ لوگ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی شہری، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کدھر ہیں وہ؟ ابھی تک 70% مسعود قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان سے۔ تو ہم یہ قوم، اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم 9 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ امریکہ ادھر جو دنیا کی سب سے بڑی پاور افغانستان میں لڑ رہا ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہم کیوں نہیں ڈائیلاگ کی بات کرتے؟ ایک آئنسٹائن کی ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ۔ بار بار ایک آپریشن ہوا، دوسرا آپریشن ہوا، جنگ بجائے جیتنے کے وہ بڑھتے گئے۔ تو یہ اس کا پیچھے ایک پورا ایک سیناریو ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ مینڈیٹ دیا گورنمنٹ کو۔ اور جو بھی کوششیں کی چودھری نثار نے، اور جب ہم پہنچ گئے کہ ایک ٹیبل پہ آنے لگے بات کرنے کے لیے، اس کو امن کے جرگے کو ڈرون کیا گیا۔ تو میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے دشمن ہے؟ یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے؟ ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے؟ $20 ارب میکسیمم آ چکا ہے۔ یہاں جو نقصان ہوا ہے، یہ جو گورنمنٹ نے اسیس کیا ہے $100 ارب، مجھے نہیں پتا اس کا $100 ارب کا ہے یا $80 ارب ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں، آج مجھے 9 سال پہلے بتاتے ہیں آج دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کم ہے زیادہ، 9 سال پہلے تھی یا آج ہے؟ آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتہا پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا 9 سال پہلے زیادہ تھی؟ تو یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے؟ اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے۔ میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر ہم سب ایک پیج کے اوپر آئیں، جس طرح ہم آئے تھے اس آل پارٹیز کانفرنس میں۔ ہم جب تک ایک قوم ہو کے امریکہ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، وہاں کے اخبار جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دہشت گرد مارا ہے، یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے پاکستان میں جو ہمیں ایک چانس تھی امن کی، وہ آپ نے تباہ کی ہے۔ اور ہم ایک قوم بن کے اس کے اوپر سٹینڈ لیں، اور سٹینڈ ایسا لیں کہ ہم مذمتیں پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں مذمتیں آپ سنتے ہیں، 9 سال سے ہم مذمتیں کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کی، جب سے پہلا ہوا ہے۔ مذمتوں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے لگا۔ مجھے پرائم منسٹر سے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ وہ جب امریکہ کے ٹور پہ گئے، کیوں نہیں انہوں نے اس کو ایک نمبر 1 پوائنٹ بنایا کہ جب تک ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جب آل پارٹیز کانفرنس ہے، چودھری نثار یہ آپ گواہ ہوں گے، میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کی جب بات چیت ہو رہی ہوگی، اس بات چیت کے دوران اگر ڈرون اٹیک ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم؟ تو ہم نے اس میں لکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم یو این کے سامنے لے جائیں گے۔ لیکن یہ جو امریکہ نے کیا، اس کا تو مطلب یہ کہ چودھری نثار صاحب آپ جب پھر بھی بات شروع کریں گے، ان کا نیا لیڈر کوئی منتخب ہو جائے گا، پہلے تو اب ان کو اب ٹیبل پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مل کے کیا ہے۔ اب تک تو خیر 2011 کا جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے، اس میں تو کہا کہ پاکستان کی حکومت کی اجازت سے ہم ڈرون اٹیک کرتے تھے۔ تو اگر اب آپ ان کو پہلے تو ساتھ بٹھانا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑا سسپیشن ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایک اور ٹریپ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ جیسے ہی آپ بات شروع کریں گے پھر ایک اور ڈرون اٹیک ہو جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟
یہ سب سے زیادہ یہ ہاؤس یہ آج پوچھنا چاہتا ہے اور سارے پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب امن تو ہونے نہیں انہوں نے دینا، کیونکہ جب ہم امن کی طرف جائیں گے اور اس طرح کا ایک بیٹھے گا جرگہ، وہ ڈرون اٹیک کر دیں گے. اور انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے کیا. اگر وہ حکیم اللہ کو مارنا چاہتے پہلے ان کے لیے کتنا مشکل تھا اس کو مارنا. کیا وہ تبھی اس کو مارنا تھا جب انہیں پتا چلا تھا کہ ہم ایک امن کی چانس ہے پاکستان میں. تو میں گورنمنٹ کے سامنے اور سارے اپنے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب کے لیے یہ جنگ ہم سارے پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. نہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آنی ہے. انویسٹمنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں آج. ہم جا کے جس سے باہر بات کرتے ہیں کہ جی پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرو، وہ پہلا سوال پوچھتا ہے کہ جی ہماری جان کی مال کی حفاظت کون کرے گا. جس ملک کے اندر کرکٹ ٹیم میچ کھیلنے نہیں آتی، دبئی کے اندر پاکستان ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے کیونکہ یہاں ٹیم نہیں آتی، ادھر انویسٹر کس نے آنا ہے؟ یہ ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہاں بے روزگاروں کی فوج ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پستے جا رہے ہیں. ویسے لوگوں کو ہم دھکیل رہے ہیں، جو مجرم بنا رہے ہیں لوگوں کو، ان کا گزارا نہیں ہے اس میں. تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے؟ یعنی ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں وار آن ٹیرر سے. وار آن ٹیرر کیسے ختم ہوگی جبکہ وہ ہمیں بات چیت ہی نہیں کرنے دیں گے؟ اور وہ اگر یہ جو ملٹری ایکشن کی جو بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری ایکشن، ایک نارتھ وزیرستان میں ملٹری ایکشن ہو جائے اور بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ملٹری ایکشن ناکامیاب ہوگا پھر کیا ہوگا؟ امریکہ نے افغانستان میں سرج کی، وہ سرج انہوں نے کی پہلے عراق کے اندر اور وہ امن انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے اوباما پہ زور لگا کے افغانستان میں سرج کی. جب سرج فیل ہوئی، وہ طالبان کی ڈیمانڈز پہلے کیا تھی اور سرج کے بعد کیا ہے، وہ بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. اب وہ جب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، وہ بات کیوں کریں امریکنوں سے؟ تو اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی نارتھ وزیرستان آپریشن کر دیں گے، سوچ یہ بھی لیں جب بھی آپ کوئی چیز کرنے جاتے ہیں تو سوچ لیں کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے اگر وہ ناکامیاب ہوا. ابھی اگر وہ بات کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کنڈیشنز ہیں، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی. اگر آپریشن فیل ہو گیا تو پھر وہ کیا کنڈیشنز لگائیں گے؟ اس لیے میں اسپیکر صاحب آپ کے سامنے، اس ہال کے سامنے، اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے اپنے اختلافات ختم کریں. میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. ہم سارے بیٹھتے ہیں. میں مولانا صاحب سے میری آج کل کافی کشیدگی ہے. میں مولانا صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. مجھے اتنا میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، چودھری نثار صاحب آپ کے سامنے، آپ میرے پرانے چسونین ہیں، میں آپ کو کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے اتنی ایک شرم آئی کہ یہ امریکنز ہمیں کتنا نیچا سمجھتے ہیں. یعنی یہ ہمیں یہ غلاموں سے بھی نیچا سمجھتے ہیں. یعنی ان کی بے حسی یہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے ان کی جنگ میں، لیکن ان کو اتنی قدر نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بیچاری ایک قوم جو غربت بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ بیچاری امن کی طرف جا رہی ہے، اور انہوں نے اتنی بے دردی سے ہمارا پیس پروسیس ختم کیا. یعنی وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم خود غلام ان کے بنے ہوئے ہیں. ہم ڈالر ہاتھ پھیلا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی مانگنے والے کی بھی کوئی عزت کرتا ہے؟ جب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آج سٹینڈ لے لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم ایک قوم بن جائے، ہو سکتا ہے ہم سارے صوبے اکٹھے ہو جائیں، ایک قوم بن جائے. ایک قوم بنتی ہے خودداری سے، بیکاری قوم نہیں بنتی. بھیک مانگ کے اور قرضے لے کے قوم نہیں بنتی. ہم کہ جی وہ پیسے بند کر دیں گے، وہ یہ بند کر دیں گے. یہ وقت ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. قوم ایک خدا کو جو ماننے والی قوم ہے، اکٹھی ہو، سب اکٹھے ہو، اور ہم فیصلہ ہم ان کو کہیں امریکنز کو کہ اب ہمارا جو پیس پروسیس شروع ہونے والا ہے، جب تک ہمارا پیس پروسیس چل رہا ہے آپ نے کوئی ڈرون اٹیک کیا، ہمیں وعدہ کریں آپ ڈرون اٹیک کرتے ہیں نہ. ہم دو ہی چیزیں کر سکتے ہیں، ہم نیٹو کی سپلائی بند کر سکتے ہیں، ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں جا سکتے ہیں. میں یہ کسی صورت نہیں کہتا کہ امریکہ سے جنگ لڑ لو، لیکن کیا ایک طرف جنگ لڑنا اور ایک طرف غلامی کے بیچ میں بھی کوئی چیز ہے؟ کیا ہم یا ان کے غلام بنے یا ان سے جنگ لڑیں؟
क्यों नहीं हम अपना मौक़िफ़ पेश करते कि ये पाकिस्तानी कौम का ये मौक़िफ़ है, हमारी कौम अमन चाहती है, हम तंग आ गए इस जंग से, हमारे लोग तबाह हो गए, और हम अब आपने इस मुल्क पे ड्रोन अटैक किया, हम आपके नेटो सप्लाईज बंद करेंगे, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, और जो भी होगा हम सारी कौम इकट्ठा मिलकर उसको फाइट करेंगे। मैं आज ये आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हमने पख्तूनख्वा की आज असेंबली है, हमने फैसला किया है कि 20 तारीख तक 20 नवंबर को, क्योंकि मुहर्रम है और हम मुहर्रम का एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह करे ये अमन से गुजर जाए ये मुहर्रम का दिन। उसके बाद हम 20 के बाद हम देखेंगे रद्द-ए-अमल गवर्नमेंट का, और मैं उम्मीद रखता हूं कि गवर्नमेंट पूरी कौम को साथ लेके एक बन के स्टैंड लेगी। लेकिन हमने फिर अपना फर्ज अदा करना है अपनी कौम को, और हम नेटो के सप्लाईज बंद करेंगे पख्तूनख्वा के अंदर।